بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ لقمان مکیہ، یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کے مقاصد میں یہ ہے ابراز الحکمت الموافقۃ للشرع، شریعت کے مطابق جو حکمت ہے ظاہر کرنا اور لقمان کا تذکرہ کرنا۔ لقمان حکیم ایک نیک اور صالح شخص گزرے ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے کہ لقمان حکیم ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی تھی اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی حکمت کا استعمال کیا تھا، اور جو بھی حکمت شریعت کے مطابق قرآن حدیث کے تو اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ اس کے اوپر ہم عمل کریں۔ الف لام میم سبق الکلام علی نظائرها فی بدایۃ سورۃ البقرہ۔ سورۃ بقرہ کی تفسیر میں الف لام میم کے بارے میں بات گزر چکی ہے کہ الف لام میم، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو جن صورتوں کی شروع میں حروف مقطعات ہے جیسے الف لام میم، اور یہ تقریباً 29 صورتیں ہیں، 29 جن کی ابتدا میں حروف مقطعات موجود ہے۔ تو اس میں علماء کے دو مذاہب ہے۔ بعض علماء تفویض کا مذہب اختیار کرے کہ ان حروف کے معنی ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے ہیں اور نہیں معلوم کیا مطلب ہے، اور دوسرا تعویل کا مذہب ہے۔ جو علماء اس میں تعویل کرتے ہیں یعنی اپنی اجتہاد سے معنی بیان کرے ہیں ان حروف کے، تو ان کے بھی مختلف اقوال ہے۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ رموز ہے اور اشارات ہے اللہ کے اسماء کی طرف، یعنی انا اللہ الملک، الف کا مطلب ہے انا، لام کا مطلب ہے اللہ، اور میم کا مطلب بھی اللہ کے اسماء اور صفات۔ تو بہت سارے اقوال ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایسے حروف اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے لیے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے مشرکین کو اور عرب کو چیلنج کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ محمد علیہ السلام نے یہ قرآن اپنے طرف سے بنایا ہے، تو یہ جو آپ عربی میں بات کرتے ہیں تو عربی کا جو کلام ہے وہ ان حروف سے مکون، ان حروف سے کلام بنایا گیا ہے، تو آپ قرآن جیسے کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہی وجہ ہے کہ الف لام میم جن صورتوں کی شروع میں ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے بارے میں تذکرہ، الف لام میم کے بعد قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کرے۔ هذه الآیات المنزلة عليك أيها الرسول آیات الکتاب الذي ينطق بالحق، اے پیغمبر یہ جو آیات اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی ہے ایسے آیات ہے جو حکمت کے اوپر مشتمل، وهو ہدایۃ ورحمۃ للذین یحسنون العمل، جو لوگ اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں ان کے لیے یہ آیات ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت میں جو دوبارہ لوگوں کا زندہ ہونا ہے اور حساب اور کتاب ہے، مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ ثواب دے گا اور کافرین کو سزا دے گا، صبر یقین۔ اولئک المتصفون بتلک الصفات علی ھدی من ربی، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے اوپر جا رہے ہیں جن میں یہ صفات موجود، نماز پڑھنا، اور یہ لوگ جس چیز کے طلبگار ہے اور اللہ سے مانگتے ہیں وہ ضرور مل جائے گا۔ ولما ذکر اللہ صفات المحسنین ذکر صفات المسیئین، اللہ تعالیٰ نے محسنین کی صفات کے بعد مسیئین کی صفات کی، یعنی محسن جو مومن ہے ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے شروع میں ذکر کی، پھر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ مسیئین ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے اوپر کافر ہے ان کی صفات ذکر۔ تو جیسے نضر ابن حارث کے نام ایک شخص ہے جو اپنے طرف سے اشعار بناتے تھے اور کہتے تھے کہ میں محمد سے اچھے اشعار آپ لوگوں کو سناتا ہوں، محمد میں قرآن سناتا ہے، میرا جو کلام ہے وہ تو قرآن سے بھی بہتر۔ ایسے لوگ جو لوگوں کو غافل کرنے کے لیے، قرآن سے لوگوں کو روکنے کے لیے اشعار بناتے ہیں، کہانیاں بناتے ہیں تاکہ بغیر علم لوگوں کو اللہ کی دین سے روکے اور اللہ کی آیات کے ساتھ مسخرے کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں دلیل کرنے والا عذاب۔ وَإِذَا تُقْرَأَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا أَدْبَرَ، ایسے شخص جب قرآن سنایا جاتا ہے وہ تکبر کرتا ہے، سننے کے لیے تیار نہیں، گویا کہ اس کے کان میں کوئی ایسی چیز ہے جو وہ سن نہیں سکتا، تو ایسے شخص کو عذاب کی خوشخبری سنا، ایسا عذاب جو درناک درد دینے والا ہے۔ ان الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات جنات، جو لوگ اللہ اور پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بعد نیک عمل بھی کرتے ہیں ان کے لیے جنات ہے، اور اللہ نے ان کے لیے جو نعمتیں تیار ہے تو ان سے فائدہ حاصل کریں۔ ماکثین فیہا وعدہ اللہ بذلک وعدا حقا لا شک، ہمیشہ جنت میں رہے، اللہ کے ساتھ وعدہ کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی کوئی بھی شک غالب نہیں ہے کیونکہ وہ مخلوق پیدا کرنے میں حکیم، تقدیر اور شرع۔ خلق اللہ سبحانہ السماوات مرفوعۃ بغیر اعمدہ، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے آسمان کو بغیر ستون کے بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ رکھے تاکہ زمین ہلے نہ، وبث فوق الارض انواع الحیوان، اور زمین کے اوپر کئی طرح کے جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے نباتات زمین سے نکالے ہیں جس سے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ھذا المذکور خلق اللہ، یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اے مشرکین جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، کیا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ بلکہ ظالم لوگ، بات یہ ہے کہ ظالم لوگ واضح گمراہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے، اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ تو خود مخلوق ہے۔ یہ جو 11 آیات ہے اس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ طاعت اللہ تقود الی الفلاح فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی تابعداری کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا
سبب. تحریم کل ما یصد عن الصراط، ہر وہ قول اور فعل جو اللہ کے راستے سے انسان کو روکتا ہے وہ حرام. التکبر مانع من اتباع الحق، تکبر کی وجہ سے انسان حق کی تابعداری سے محروم رہے. انفراد اللہ بالخلق، اللہ تعالیٰ پیدائش میں منفرد اکیلے، کوئی بھی ان کا شریک. وتحدی الکفار، اور اللہ نے کافروں کو چیلنج کیا ہے کہ کیا آپ کے الہہ کوئی چیز بنا سکے. وَلَقَدْ أَعْطَيْنَا لُقْمَانَ الْفِقْهَ فِي الدِّينِ وَالْإِصَابَةَ فِي الْأُمُورِ، ہم نے لقمان حکیم کو دین کی فقاہت اور علم دیا. وَقُلْنَا لَهُ اشْكُرْ يَا لُقْمَانُ، ہم نے ان سے کہا تھا کہ اے لقمان اللہ نے آپ پر جو انعامات کیے ہیں کا شکریہ ادا کر. جو شخص اللہ کا شکریہ ادا کرے ہے تو کا فائدہ ان کو، اور اللہ تعالیٰ کسی کے شکریہ کا محتاج نہیں ہے. کہ جو شخص اللہ کی نعمتوں کا منکر ہے اس کا ضرر ان کے اوپر ہے، اور اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اللہ مخلوق سے غنی ہے اور محمود ہے ہر حالات. اے پیغمبر وہ وقت یاد رکھو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور بیٹے کو ترغیب دے رہا تھا، خیر کی ترغیب، اور شر سے ڈرا رہے کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر، کیونکہ اللہ کے ساتھ کو شریک کسی اور کی عبادت کر عظیم ظلم اور جہنم میں ہمیشگی کا سبب. ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی تابعداری کرے ان چیزوں میں جس میں اللہ کی نافرمانی نہ، کیونکہ اس شخص کو ماں نے پیٹ میں رکھ کر مشقت کے ساتھ اور دودھ پلائی 2 سال، اور ہم نے ان سے کہا کہ اللہ نے جو جتنی نعمتی شکر ادا کر اپنے والدین بھی ادا کرے کیونکہ انہوں نے آپ کی تربیت کی. اور پھر بعد میں سب لوگ میرے طرف لوٹو، ہر شخص کو وہ بدلہ دوں گا جو مستحق. اگر آپ کے والدین آپ کو مجبور کرے ہے کہ اللہ کا شرک کرے، کبھی ان کی تابعداری نہیں کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لوگ کی تابعداری جائز نہیں ہے. دنیا میں صرف ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا ہے ان کاموں میں جس میں اللہ کی تابعداری ہو، اور جو لوگ میرے طرف توحید اور تابعداری کے ذریعے انابت کرے ہیں ان کے راستے کی تابعداری کر. پھر قیامت کے روز سارے لوگ میرے طرف لوٹیں گے اور میں سب کو خبر دوں گا ان اعمال کے بارے میں جو یہ لوگ دنیا میں کرتے. اور یا بنی ان السیئۃ الحسنۃ مہما کانت صغیرۃ، اے میرے بیٹے ایک برائی یا اچھا عمل جتنا بھی چھوٹا اگر وہ ایک دانے کے برابر کیوں نہ، تو یہ جو چھوٹا عمل یہ اگر پتھر کے اندر ہو کسی کو بھی معلوم نہیں، کسی بھی جگہ زمین آسمان وہ پڑا ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور اس کو حاضر کرے، نیک عمل یا برے، اور اللہ انسان کو اس کا بدلہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لطیف ذات ہے. دقائق الامور، مخفی چیزیں بھی ان سے مخفی نہیں ہے، حقائق اور جگہوں سے خبر ہے. کہ کہا پر اے میرے بیٹے نماز قائم صحیح طریقے سے، معروف کا حکم دیں، منکرات سے لوگوں کو جو بھی آپ کو مصیبت دی ہے اور صبر کر. انما امرت به من ذلك ما عزم الله به عليك افعل، ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا کہ اس میں آپ کو اختیار نہیں ہے یہ نہ کر، کہ آپ کو کرنا ضرور ہو. تکبر کی وجہ سے لوگوں سے اعراض نہیں کر، زمین کے اوپر آپ تکبر کے ساتھ نہیں چل کہ اپنے آپ کو بہت بڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر انسان جو چلنے میں تکبر کرے بالکل پسند، جو فخر کرے ہے ان نعمتوں کے اوپر جو اللہ نے. توسط مشی کا درمیانی راستہ جان وقار کے ساتھ جائے، اونچی آواز نہ بولے، کیونکہ اونچی آواز سے بات کرنا لوگوں کو ایذا اور تکلیف، اور سب سے بہترین آواز ہو گدھے کے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تروا وتشاهدوا ایها الناس، اے لوگوں آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں جو چیزیں ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا میسر کیا ہے، جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہے، اور زمین میں بھی جتنے جانور ہے یا نباتات یا درخت ہے اللہ نے میسر کر دیا کہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں. اور ظاہری نعمتیں بھی آپ لوگوں کے اوپر کامل طریقے سے کیے ہیں، جیسے خوبصورتی ہے، اور باطنی نعمتیں اللہ نے علم دیا، عقل دیا. جو لوگ اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑتے ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ قرآن کی تابعداری کرو جو محمد علیہ السلام پر، تو یہ لوگ جواب میں کہتے ہیں تابعداری نہیں کر سکتے بلکہ اپنے اسلاف آبا اور اجداد کی تابعداری کریں، وہ بت کی عبادت کریں. تو کیا یہ لوگ اپنے اسلاف کی تابعداری کرتے ہیں؟ حالانکہ شیطان کو انوائٹ کرتے ہے، دعوت دیتے ہیں کہ بت کی عبادت کر، اور شیطان کو دعوت دیتا ہے جہنم عذاب. جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اپنے عمل میں محسن رہے، تو اس شخص نے نجات کا راستہ اپنا، اور تمام امور کا رجا تو اللہ کی طرف. تو اے پیغمبر جو لوگ کفر کا راستہ اپناتے ہیں ان کا کفر آپ کو غم میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ قیامت کے روز سب نے میرے پاس آنا. جو بھی برے اعمال دنیا میں کرتے ہیں اس کا بدلہ آخرت دوں گا، اور اللہ تعالیٰ تو ان باتوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں. ہم دنیا میں وہ تھوڑے ٹائم کے لیے مہلت دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ مزے کریں، قیامت کے روز ہم کو ایک شدید عذاب کی طرف. اگر آپ ان مشرکین سے سوال کیے کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا، تو ضرور بھی ضرور جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا. تو آپ کہہ دیجئے الحمدللہ الذی ارسل، اللہ کا شکر ہے جنہوں نے حجت کا اظہار. بہت سارے لوگ ان سے اپنے جہل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو سمجھتے نہیں، اللہ کی معرفت سے جاہل. للہ ما فی السماوات و ما، آسمانوں اور زمینوں جتنی بھی چیزیں ہیں خلق اور ملک اور تدبیر کے اعتبار سے سب اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوقات سے غنی، دنیا اور آخرت میں محمود. ولو ان ما فی الارض من شجر قطع وبری اعلام وجعل البحر حبرا ولو انت سبعة امافا. اللہ کی باتیں ان زیادہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی درخت ہے اگر اسے ہم
قلم بنائے اور سمندر جتنی بھی ہے ہم سیاہی بنائے اس سے اللہ کے الفاظ لکھنے کے لیے یہ کم پڑ جائیں، اور اللہ غالب حکیم، جتنے بھی لوگ مر چکے ہیں یا مر جائیں گے ان کا دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے اس طرح آسان ہے جیسے اللہ ایک نفس کو پیدا کر، اور اللہ تعالیٰ سمیع ساری باتوں میں بصیر ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو دوسری چیز۔ الم تر ان اللہ من اليزيد، اللہ تعالیٰ رات میں کمی پیدا کرے ہے تاکہ دن لمبا، اور کبھی دن کو کم کرے تاکہ رات لمبی، وقدر مسار الشمس، اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کا چلنا قدر کیا خاص ٹائم ایک کے لیے، اور ان اعمال سے باخبر ہے جو ذالک التدبیر والتقدیر یشہدان، اور یہ جو تدبیر اور تقدیر اللہ یہ ہے اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اپنی ذات صفات اور افعال، یہ جو مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے سارے باطل ہے، اور اللہ تعالیٰ ذات و قہر اور قدرت کے اعتبار سے تمام مخلوقات پر عالی، کوئی بھی اللہ سے اونچا نہیں، کوئی بھی اللہ سے کیا نہیں دیکھے کہ سمندر میں کشتیاں چلی اللہ کے لطف اور تفسیر سے چاہتا ہے وہ آیات اور نشانیاں دکھائے جو اللہ کی قدرت کے اوپر دلیل، اور ان سب چیزوں میں دلالت ہے اللہ کی قدرت کے اوپر ہر اس شخص کی مصیبتوں پر صبر کرے اور نعمت کا شکر ہے۔ مشرکین کی حالت یہ ہے کہ جب یہ سمندر میں جاتے ہیں کوئی موج آ جائے، بڑا موج جیسے پہاڑ جیسے، اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے اللہ سمندر میں ہلاک کر، جب اللہ کی آواز سنتا ہے کی دعا قبول کرتا ہے، وہ نجات دیتا ہے، پھر اس کے بعد ان سے کوئی شخص سید بن جاتا ہے جو صحیح طریقے سے اللہ کا کرتا ہے، اور بعض لوگ اللہ کی آیات اور منکر بن، یہ تو غدار لوگوں کا کام ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرے۔ اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی عوام اس دن سے ڈرو جو والد بیٹا والد اللہ تعالیٰ حق ضرور ہے، یا کہ دھوکے میں نہ ڈر، شیطان کو دھوکے میں ڈالنا کہ اللہ قیامت کب آئے گا، اللہ بارش کب، ماں کے پیٹ بچہ ہے بچہ، اللہ کیا ایک شخص سب بھی شخص نہیں جانتے کیا کرنا، خیر کا کام کر، کس کو پتہ نہیں ہے کس زمین اور کوئی بھی